بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ کراچی کے وسائل، کراچی کے مسائل کے حوالے سے ہر دفعہ ہم گفتگو کرتے ہیں اور مختلف مسائل کراچی کے اندر ہیں۔ ٹریفک کے حوالے سے روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کراچی کے اندر۔ اور کراچی میں اس وقت اگر آپ سارے کراچی میں سفر کریں تو آپ کو ریزیڈنشل پٹیاں بہت ہی کم نظر آتی ہیں، ریزیڈنشل بنگلوز کم نظر آتے ہیں۔ جو ریزیڈنشل بنگلوز تھے روڈ پر، وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر ہو چکی ہیں اور سارا کراچی ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا کمرشل ایریا ہو چکا ہے اور یہاں پر ٹریفک کا انتہائی رش۔ اور دکان جو بعد میں پلاننگ کی گئی کہ بلڈنگ والوں کو 3 فلور پارکنگ دی جائے گی، جس میں سے انہوں نے 1 فلور بھی شاپ کو نہیں دیا، سارے فلور پارکنگ کے لیے فلیٹ والوں کو دیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اور آنے والے وقتوں میں نہ جانے کیا ہوگا، کیونکہ جتنی بھی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اتنی گاڑیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اور اس مسائل کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ روڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئے، روڈ ڈیولپ ہوئے نہیں ہیں، روڈ ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ اور خاص کر ہمارے جو اورنگی ٹاؤن کا علاقہ، بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ اور منگو پیر کا علاقہ، وہاں پر روڈوں کی بہت ہی خستہ حال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں آنے کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شبیر، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اس وقت جو ہے جو منگو پیر کا علاقہ ہے یا بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے، وہاں پر روڈ کی حالت بہت ہی خستہ ہے اور کافی عرصے سے یہی پوزیشن ہے۔ اور روڈ اگر بن بھی جاتے ہیں تو پھر وہ ایسے نہیں بنتے کہ وہ جو ہے لانگ ٹرم چل سکیں، وہ مطلب وہی خستہ حالت رہتی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ جو آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور ہماری آواز عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ دراصل شبیر بھائی بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ سے تو ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وفاقی پروجیکٹ ہے جو چائنا کٹنگ میں آتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ اس وقت جو کہ میری رہائش خود بدقسمتی سمجھو یا اتفاق سمجھو کہ اسی روڈ پر میری رہائش ہے، تو اس وقت جو وہاں کا ٹھیکیدار ہے یا جو وہاں کا نظام ہے، انہوں نے روڈ کھود کے چھوڑ دیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ روڈ تو کھود دیے لیکن کام رک کے وہ کر رہا ہے، جس تیزی سے وہ کرنا چاہیے اس ٹکڑے میں اس تیزی سے وہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ اور منگو پیر کا روڈ تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسی پوزیشن پہ ہے اور رہے گا اب یا نہیں، کیونکہ وہاں کے جو مسائل ہیں وہ دراصل بچپن سے ہم اسی طرح دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی یہ جو پروجیکٹ لیٹ کر رہے ہیں اور ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو چینج کی بات کر رہی ہے کہ تبدیلی ہم لائیں گے، لیکن ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ روڈ جو ہے اس کا ٹھیکیدار جو ہے اس نے روڈ کھود کے ایک جگہ چھوڑ دیا، اب مزید آگے جا کے چھوڑ رہا ہے۔ اس کو کرنا یہ چاہیے کہ بھئی آپ جہاں سے سٹارٹ لے رہے ہو، پیچھے جہاں سے آپ سٹارٹ لے رہے ہو پہلے آپ کچھ میٹرز پر کر کے اس کو مکمل کر کے آپ آگے سٹیپ بائی سٹیپ کام لیں۔ دیکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ارشد بخاری صاحب کہ اکثر جو ہے نا یہ دیکھا جاتا ہے جب روڈ بن جاتے ہیں تو پھر کوئی کمپنیاں آ جاتی ہے یا ان کو گیس کی لائن لگانی ہوتی ہے یا ان کو کیبل لگانے ہوتے ہیں، ٹیلی فون کے کیبل لگانے ہوتے ہیں، وہ پھر روڈ توڑ دیتے ہیں۔ سر اس میں ایسے ہوتا ہے کہ اس کا ایک رولز ریگولیشن ہے، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی روڈ کٹنگ ہوتی بھی ہے تو اس کو باقاعدہ روڈ کٹنگ کے لیے ایک اجازت نامہ لینا ہوتا ہے، پاور لینا ہوتا ہے، ایک فرمیشن لیٹر اس کا بنتا ہے ایز اے اے سی، ایز اے ڈی ایم سی، اس میں اس کا ایک باقاعدہ اس کا چالان بھرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی روڈ کٹ گیا اور اس کے لیے کوئی بھی کام ہوتا ہے، چاہے وہ گیس والے کر رہے ہوں، چاہے کوئی پرائیویٹ بندہ اپنے کسی پانی کی لائن کے لیے کر رہا ہو، تو اس کا ایک باقاعدہ ٹیکس بھرتے ہیں۔ اس میں جا کے پھر اسی ٹیکس سے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اسی چالان سے وہ کام باقاعدہ دوبارہ ریپیئرنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بھائی چالان بھر دیتے ہیں یا چالان کے بغیر ہی کام ہو جاتا ہے تو وہ جا کے کام خراب کر دیتے ہیں۔ اور ہوا ایسے یہ کہ جو پٹھان کالونی سے جو سائیڈ ایریا سے روڈ سٹارٹ ہوتا ہے وہ علی کا ہاسپٹل سے، بیچ میں لوگوں نے کھودا، یہ بنارس پل تک بن چکا تھا تو لوگوں نے کھودا ہے۔ اب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی عوام کی بھی اس میں غلطیاں ہیں کہ بھئی ایک روڈ جب بن رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو، ابھی میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں بنارس بکرا پیڑی سے لے کے منگو پیر تک، اگر ان کا کوئی کام رہتا ہے
پانی کا یا گیس کا پہلے تو کروا خدا بھی کر لیں آپ لوگ, روڈ کھدا ہوا ہے. اب اگر روڈ بن جائے اور پھر آپ کو اس کا خیال آ جائے تو یہ تو ہمارا اور آپ کا نقصان ہے, کیونکہ یہ روڈ تو کسی کے پیسوں سے نہیں, آپ کے اور ہمارے ٹیکسی سے بن رہا ہے. تو حکومت کو, عوام کو یہ چاہیے کہ بھئی وہ اس چیز میں گورنمنٹ کی ہیلپ کرے. جب تک گورنمنٹ کے ساتھ عوام نہیں دے گی تو گورنمنٹ. لیکن یہ سنا جاتا ہے کہ وفاق جو ہے وہ اماؤنٹ دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی, اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں, وفاق تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کا اعلان کر کے گئی تھی, لیکن جس میں وہ جو ہمارا وہ ہوتا ہے بجٹ ہوتا ہے اس کو ملا کے انہوں نے اعلان کیا تھا, لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور کوئی فنڈ انہوں نے ریلیز نہیں کیا ہے. اور ان کے جو MNAs MPAs ہیں جو ابھی آپ جس روڈ کی بات کر رہے ہیں, بدقسمتی سمجھو کہ اس روڈ پہ MPA بھی ان کا ہے اور MNA بھی ان کا ہے, لیکن ابھی تک وہ روڈ جو ہے میرے خیال میں تقریباً 3 بار, ایک مرتبہ تو گورنر صاحب جو اسماعیل صاحب ہیں یہ بھی آئے, انہوں نے بھی اوپننگ کی ہے 2 بار, ایک بار وسیم اختر صاحب آئے انہوں نے بھی کی ہے. اس کے بعد MNAs MPAs جس کو موقع ملتا ہے, ٹائم ملتا ہے کہ اوپننگ سرمنی کر کے چلے جاتے ہیں. مطلب یہ کیسی اوپننگ ہے کہ کام ہی شروع نہیں ہوا؟ کام ہی شروع نہیں ہوتا. ہم یہی تو رو رہے ہیں کہ بھئی یہ تبدیلی جو آپ تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے وہ نعرہ ہے کہاں, ہمارے تو سمجھ سے باہر ہے. بھئی اس وقت عوام کیا سمجھتے ہیں PTI کے کام کے حوالے سے؟ شبیر بھائی, ہم تو پہلے یہی کہیں گے کہ بھئی جو یہ مہنگائی کا طوفان انہوں نے عوام کے اوپر بار بار گرا رہے ہیں, ایک ہی ہفتے میں پیٹرول کا 2 بار ریٹ بڑھنا, آپ کو پتہ ہے اس ملک کا نظام, ہمارے اس ملک کے عوام کا نظام, آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو, جہاں پیٹرول بڑھتا ہے 1947 سے لے کر آج تک جتنی بھی حکومتیں آئیں مہنگائی تو بڑھتی گئی, کس پولیٹیشین نے کم کی؟ لیکن اس میں آپ بزنس گروتھ کو بھی دیکھیں, آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کریں کہ پیپلز پارٹی کا جب بھی دور حکومت آتا ہے یہ ہماری بقول ہمارے نہیں بقول عوام کہ اس دور حکومت میں کاروبار بہت اچھا ہوتا ہے. چونکہ ہم لوگ, ہمارے بھٹو صاحب کا فلسفہ ہے کہ مزدور طبقے کو ہم لوگ پسند کرنے والے لوگ ہیں. لیکن 1947 سے تو آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جب بھی آپ نوٹ کریں پاکستانی پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آئی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں عوام کو مشکلات کا سامنا ہوا ہے. لیکن جب سے خان صاحب بیٹھے تو یقین کریں عوام تو فاقوں پر مجبور ہو گئی ہے. میں جس ایریا سے بلونگ کرتا ہوں جہاں ہماری رہائش ہے, آپ یقین کریں سب مزدور طبقہ لوگ وہاں رہتے ہیں. اس وقت مزدور طبقہ جو ہے ان کی جو نارملی اماؤنٹ تھی وہ 17,000 روپے سیلری تھی, اور 17,000 روپے پہ جو ہے پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ یہ 25,000 تک جائے. اب جو پوزیشن ہے ڈالر کی اور جو مہنگائی کی ہے تو یہ تو اس کا 30,000 میں بھی گزارا نہیں ہوگا. بہت مشکل ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 17,000 میں کوئی گھر کا چولہا کیا گھر کا کرایہ پورا کر لے, آج کل ایک کمرے کا مکان کا کرایہ جو ہے بھائی 10,000 روپے ہے. شبیر بھائی 10,000 روپے کے بعد وہ بچوں کی اسکول کی فیس دیں, یا وہ بچوں کی ہیلتھ دیکھیں, یا وہ بچوں کو جو ہے نا وہ جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں, بچے پیسے تو مانگتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ اگر ہو یا نہ ہو بچے تو مانگتے ہیں. اگر اس ایکسپینسز کو پورا کر لے بہت بڑی بات ہے. 17,000 میں مشکل ہے گزارا ہونا, لیکن الحمدللہ پاکستانی پیپلز پارٹی نے ہر ٹائم میں ہر دور میں مزدور کے لیے آواز ضرور اٹھائی ہے, اور یہ تو ہمارا کام ہے مزدوروں کے لیے. اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں تو کون اٹھائیں گے؟ لیکن خان صاحب کو اس وقت سوچنا چاہیے ہمارے اور آپ کے بارے میں. دیکھیں جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اگر انکم ان کی انکم بڑھے گی, اگر اسی انکم میں سے کچھ کم ہو جاتے تو مسئلہ نہیں. لیکن جہاں تنخواہ دار لوگ ہیں, جو منتھلی سیلری والے لوگ ہیں, ان کے لیے بہت ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. اور آپ مطلب یہ ہے کہ بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کرائم کا ریشو کتنا بڑھ رہا ہے. یہ سب چیزیں, یہ جو اس کا نچوڑ ہے یہ مہنگائی ہے. لازمی بات ہے, میں اگر میرے بچے گھر پہ بھوکے سو رہے ہوں گے تو میں تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں تو آسرا ہی نہیں کروں گا. نہ میں چوری پہ آسرا کروں گا, نہ میں ڈکیتی پہ آسرا کروں گا, نہ میں کسی قتل کرنے پہ آسرا کروں, کیونکہ جب میرے بچے بھوکے مر رہے ہوں تو مجھے کسی اور کے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے. اچھا, اورنگی ٹون کے علاقہ آپ کے احاطے میں آتا ہے, جی وہاں پر اکثر اوقات ایک نیا گوٹھ آباد ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ بیسکلی گورنمنٹ کی زمینیں ہیں, اور اس پہ جو ہے انکروچمنٹ ہوتی ہے, پھر اس کو گوٹھ کا نام دیا جاتا ہے, اور کبھی کبھار سنا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ووٹ بینک ہے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں پاکستانی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ضرور ہے. وہاں پر ہم الحمدللہ سوشل ورک میں بہت ایکٹیو بھی ہیں. پیپلز پارٹی کے تمام ترجیحات ہیں, بالخصوص ہمارے علی احمد جان صاحب جو اس وقت الحمدللہ ان کو ایک اللہ نے عزت دی ہے, CM کے کوارڈینیٹر بھی بن گئے,
وہ ان چیزوں سے ان کا یا پیپلز پارٹی کے کسی بندے کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس کا تو آپ کو پتہ ہے آلریڈی انڈیویجول اگر کوئی آپ کا کارکن کرتا ہے تو پھر آپ کی روک تھام ہوتی ہے؟ الحمدللہ بالکل ہوتی ہے. اس کے لیے ہم ہمارے جو تنظیم ہے اس پر وہ ورک کرتے ہیں, باقاعدہ کوئی اپلیکیشن آتے ہیں, اس کی سنوائی ہوتی ہے, اس کو اس کی فالو اپ. لیکن گوٹ خالی نہیں ہوتے. گوٹ خالی تو دیکھیے سر, آپ مجھے ایک بات بتائیں, گوٹ اگر کوئی بیچتا ہے, خریدنے والا کون ہے؟ خریدار وہ ہے غریب آدمی, خریدار وہ ہے جو سونا بیچ کے لیتا ہے, خریدار وہ ہے جو اپنے بچوں کی پیٹ کی روزی کاٹ کے وہ پلاٹ خریدتا ہے. میں آپ کو اس لینڈ گریبر کے ایک اس حوالے سے میں جو ہے نا دوبارہ بات کروں گا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد یہ ڈسکس کریں گے کہ وہاں پر جو گوٹ آباد اسکیمیں ہیں وہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں اور کس طرح جو ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی بھی ہوتی ہے. ہم بریک کے بعد اس بات پہ گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن, اور ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ارشد بخاری صاحب. ان سے بات ہو رہی تھی گوٹ آباد کے سلسلے میں, جو اورنگی ٹاؤن کے اندر سب سے زیادہ اس وقت گوٹ آباد ناقلہ زمینوں پہ قبضے اور بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں. لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کے پلاٹ بیچے جا رہے ہیں جس کی ٹائٹل حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, صرف پوزیشن دی جا رہی ہے. پوچھتے ہیں ان سے کہ آخر یہ کیا معاملات ہیں, ان کی روک تھام کیوں نہیں ہے؟ اپنا شبیر بھائی, بات یہ ہے کہ روک تھام تو اصل میں ریونیو کا کام ہے یہ, اور اس پہ الحمدللہ کچھ معاملات ابھی ہمارے جو گوٹوں کے معاملات میں ہے, ہمارے مشیر اس وقت وزیر کچی آبادی لیاقت اسکانی صاحب جو اس وقت کر رہے ہیں, اس پر ورک کر رہے ہیں اور کافی حد تک وہ پہنچ چکے ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے گوٹوں کی, تو میں دیکھتا ہوں کہ گوٹوں میں تو یہ جو لینڈ مافیا یہ تو آباد ہو جاتے ہیں لیکن برباد ہونے والے ہیں. جو اب تک جو ہے الطاف نگر کا اسکینڈل چل رہا ہے اب تک, جی اب وہاں پر لوگوں نے اور دو تین فائلیں, ایک فلوٹ کی تین فائلیں. یہ تو الطاف نگر سمجھ یہ نہیں آتی کہ بجلی کا بل جو ہے وہ 200 روپے کا 2 نمبر نہیں بنتا, یہ تین فائلیں بنتی کیسی؟ یہ کون سا ادارہ بناتا ہے؟ دیکھیں ابھی ایک فائل جو میرے نظر میں ہے, اس کا ایک ادارہ اس کو لیز دے رہا ہے سی کے اس میں بلاک میں, ایک ادارہ دے رہا ہے ایس کے بلاک میں, جو کہ یہ سی بلاک وہاں اویلیبل ہی نہیں ہے. بالکل وہاں بی بلاک سی ایس بلاک یہ چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ساری مسٹیک جو ہے جو ہمارے مافیا بیٹی ہیں ان کے اوپر, میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی سی ایم صاحب خصوصی ہمارے وزیر بلدیات جو ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب, کہ وہ ان کے اوپر ایکشن لیں. اگر اسمبلی میں یہ بات کی جائے کہ ایس بی سی پہ ایکشن لیا جائے, بورڈ آف ریونیو پہ ایکشن لیا جائے, تو پھر کیوں نہیں لیا جائے گا؟ نہیں بالکل میں اس حق میں ہوں, اور کیونکہ اس حق میں اس وجہ سے نہیں ہوں کہ جو یہ بیٹے ہیں ان کو نقصان ہو جائے. میں اس غریب عوام کے حق میں ہوں, کیونکہ میں نے پریشان ہوتا ہے. ابھی سیکٹر 11.5 کے اندر جو ہے لوگوں نے لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کے پلاٹ لیے اور ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ قبضہ دے رہے ہیں, بعد میں ڈیمولیشن کا آرڈر آ رہا ہے, ان کے مکان توڑ دیے گئے, وہ بے گھر ہو گئے, وہ پیسے دے کے بھی بے گھر ہو گئے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا کون لوگ بیچ رہے ہیں, کون ان کے پیچھے. بس ان کے پیچھے جو بھی, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی ہے ان کو بالکل گراؤنڈ پہ لے کے آ جائے. لیکن الحمدللہ ہم جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے اس پہ پیپلز پارٹی نے اب تک کیا ورک کیا ہے؟ پیپلز پارٹی اس پہ ورک کر رہی ہے. جو ہمارے پیپلز پارٹی کا علی احمد جان صاحب وہ وزٹ بھی کر رہے ہیں اس چیزوں کے اوپر, جو کمپلین ان کے پاس آ رہے ہیں. اس وقت الحمدللہ ہماری ویسٹ کی تنظیم بہت ایکٹیو ہے تمام تر معاملات میں, چاہے وہ واٹر اینڈ سیوریج کا ہو, چاہے وہ روڈ کے ہوں, چاہے وہ علاقائی کے اور مسائل ہو, سیوریج کا نظام ہو. اس پر تنظیم بہت ایکٹیو ہو چکی ہے. ہماری روزانہ کی بنیادوں پر میٹنگ ہوتی ہیں تنظیم سے, اور انشاءاللہ یہ جو ایشو آپ نے آج میرے نالج میں ڈالا ہے, مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم علی احمد جان صاحب سے اور اپنے جو ہمارے وزیر ہیں کچی آبادی کے لیاقت اسکانی صاحب سے بھی انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں گے. اور خصوصی آپ کا نام لے کے کہوں گا کہ بھائی شبیر بھائی نے پروگرام میں بات چھیڑی تھی, تو یہ اصل میں ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں, یہ عوام کا مسئلہ ہے, غریب عوام میں. اور وہ ہے. جو ہے نا پیپلز پارٹی کو چاہتی ہے, پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ بیچاری کہاں جائے, وہ کیا کرے, اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا, بیچارے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں. وہ کوئی بولتا ہے 1.5 لاکھ کا پلاٹ لے لو, 2 لاکھ کا. برتن دھونے والی کام والی ماسیاں ہیں وہ بیچاری لے لیتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ تو سامنے کافی کیس آئے, ہم نے پلاٹ لیا تھا, ہمارے ڈیمولیشن کے آرڈر ہو گئے, ان کو تو نہیں پتہ, نہیں تو گورنمنٹ کی زمین بیچی جا رہی ہے.
اصل میں ہوتا یہ کہ کچھ آپ کے چینل کے توسط سے میں جو پراپرٹی کے انویسٹر ہے، چاہے وہ غریب ہو یا اپر لیول کے لوگ ہو، لو لیول کے لوگ کو یہ چاہیے کہ کم سے کم اگر کسی جگہ پر کوئی آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں، چاہے وہ لاکھ روپے کی ہو چاہے وہ 1.5 لاکھ روپے کی ہو، پہلے ان کی تصدیق کر لیں اس بات کا کہ ہاں یہ زمین گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے ان کو تصدیق ایسے ملتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ فلاں آدمی نے 1.5 لاکھ کا پلاٹ لیا، اب وہ ریئر ہے، ان زمینوں کے کوئی کاغذات نہیں ہیں، رہائش اب تک ہے، کوئی خالی کرانے والا نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ اس بنیاد پر لے لیتے لیکن بعد میں ڈیمولیشن کا آرڈر نکل جاتا ہے۔ ڈیمولیشن آرڈر تو ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی اے سی یا ڈی سی ایک چیز کا یا ریونیو ڈپارٹمنٹ ایک چیز کا آرڈر دیتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جب یہ ڈیمولیشن کا آرڈر دیتی ہے تو یہ بننے کیوں دے رہی ہے؟ اس کا بڑا ایک آسان طریقہ ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کرے غریبوں کے لیے پلاٹ دینے کے لیے، اور اس کو پروپر گورنمنٹ کے تھرو جو ہے ناقلات زمین جو ہے گورنمنٹ سے لی جائے اور ان غریبوں کو دی جائے۔ اس پر بھی ورک چل رہا ہے، یہ جو یہ آپ بہت بتا اچھا رہے ہو ہیں جائے اس گا، پہ چل رہا بنسبت ہے۔ وہ گوٹ آباد سے بچ جائیں گے۔ بالکل اس پر بھی ورک چل رہا ہے، اور لیاقت اسکانی صاحب کے ساتھ اس دن ہماری ملاقات ہوئی تھی تو وہ ان معاملات کو بہت اچھی طریقے سے وہ اس کے اوپر نظر ثانی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے ہمیں اچھے رزلٹ ملیں گے اور ان عوام کے حق میں بہت اچھے فیصلے ہوں گے، کیونکہ یہ جو عوام جو بھٹک رہی ہے یہ بھٹکے گی نہیں، ان کو پروپر گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں ملیں گی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں ناردرن بائی پاس پہ 63 ٹاؤن اب تک جو ہے اس کی پوزیشن نہیں دی گئی اور اس پہ فائلیں بکی جا رہی ہیں، لوگ بیچارے کیا کریں؟ بالکل یہی ہو رہا ہے۔ اور وہ کافی عرصے سے انہوں نے جو ہے پیسے دیے ہوئے ہیں لیکن ان کو کوئی قبضہ نہیں مل رہا۔ بالکل اصل میں ہو یہی رہا ہے کہ اس وقت جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو لینڈ مافیا ہیں جتنے بھی ہیں، میں تو سب سے پہلے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ جو غریب عوام کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، غریب عوام کے ساتھ جو ہے زیادتیات کرتی ہیں، ان کو ایک ایک پلاٹ کو 4-4 5-5 بندوں پر بیچتی ہیں، ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ جب یہ مافیا نہیں ہوگی تو انشاءاللہ عوام کے ساتھ ظلم بھی نہیں ہوگا، اور عوام جو ہے وہ انشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ قابل ہوگی اس بات کی کہ وہ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ لیکن مسئلہ یہی آتا ہے کہ بھئی میں آپ کے چینل کے توسط سے میسیج دینا چاہوں گا عوام کو کہ بھئی آپ نہ دیکھیں کہ کوئی بندے نے ایک بندے نے پلاٹ بنا لیا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے بنا لیا اس نے، تو اس پلاٹ کے بنے ہوئے دیکھو اس کو نہ لیں، کہیں رجسٹرڈ ادارے سے، کہیں ایک ایسے ادارے سے زمین خریدیں، پلاٹ خریدیں جس کا کوئی وجود ہو، جو کسی ادارے سے لیز لیا ہو، KMC سے یا KDA سے، یا کوئی اور اچھی ڈاکومنٹیشن ان کے پاس موجود ہو، باقاعدہ اس پر سرچ کر کے آپ کریں۔ دیکھیں آج کل کتنی موبائل مارکیٹیں بن رہی ہیں اورنگی ٹاؤن میں نہیں سمجھتا کسی کے پاس SBCA کا اپروو وہ نقشہ ہو، لیکن وہ ایک دکان جو ہے وہ 31 لاکھ 40 لاکھ 45 لاکھ روپے کی دے رہے ہیں، اور لیکن مجھے اس کا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح کے کتنے وہ بن رہے۔ SBCA کو چاہیے کہ بیسس پر کریں، ان کا ادارہ ہے، ان کا کام یہی ہے۔ دیکھیں کافی عرصے تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو پلاٹنگ ہوتی ہے، مارکیٹنگ ہوتی ہے، لوگوں کو بولا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، اس وقت ادارے کہاں ہوتے ہیں، اور جب لوگ لے لیتے ہیں اس کے بعد تو پھر ادھر ایک یہ ایشو آ جاتا ہے کہ اب فیملی کو کیسے نکالے جائیں۔ ادارے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، اب فیملیوں کو کیسے باہر نکالے، اور نکالے تو پھر ان کو متبادل جگہ کہاں سے دیں؟ بالکل یہ سارے مسائل ہیں۔ تو یہ مسائل تو ہے، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس پر جو ہمارے ویسٹ میں یہ معاملات چل رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم علی بھائی سے اپنے جو ہمارے CM کے ایڈوائزر ہیں ان سے بیٹھ کے ایک میٹنگ کریں گے، آپ کے چینل کے توسط سے میں بات کروں گا بھی کہ انشاءاللہ یہ عوامی مسئلہ ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کریں، کیونکہ ہم عوامی لوگ ہیں، ہماری پارٹی عوامی پارٹی ہے، ہم مزدور پیشہ لوگ ہیں، تو یہ ان کے ساتھ اس طرح کا ظلم اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے۔ میں اچھا اورنگی ٹاؤن میں ایک جو تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے آگے، وہاں پانی کے مسائل بھی ہیں، پانی کی لائن جو ہے وہ ہے نہیں، اور ابھی بھی بورنگ کا پانی وہاں پر وہ لے رہے ہیں۔ اس وقت پانی کے پروجیکٹ پر ابھی بھی تقریباً 2 گھنٹے پہلے تو علی بھائی بھی پمپنگ اسٹیشن پر تھے، وہاں وزٹ پہ تھے، تو اس تمام تر معاملات کو علی احمد جان جو ہے وہ بہت احسن طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں۔ مومن آباد میں پانی کے کنیکشن انہیں بھی چاہیے، ابھی جو الیکشن میں NA-249 کے الیکشن میں ہم نے وعدے کیے تھے، جو ابھی قادر خان مندوخیل صاحب جیت چکے، وہاں پر ابھی علی احمد جان صاحب نے حالیہ میں اوپننگ کی ہے، اور وہاں کی عوام بہت خوش ہے الحمدللہ۔ اس چیزوں پر ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی مہینے میں بہت سارے اور بھی کام سٹارٹ ہو جائیں گے، ہمارے پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو بھی وزٹ کرائیں گے اس پہ کہ آپ آئیں دیکھیں کتنا اچھا کام ہو رہا ہے اورنگی ٹاؤن میں، کیونکہ آپ بھی گزر وہیں سے ہوتی ہے اکثر، انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ لیکن پانی کے حوالے سے خصوصی ہمارے جو ابھی نجمی عالم صاحب اس کا چیئرمین بنا ہے واٹر بورڈ کا، تو اس پر ہم خصوصی ورک کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔
کیونکہ عوام جو ہے کافی ان چیزوں سے پریشان بالکل ہے انشاءاللہ واٹر میں آپ ایسے پریشان ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا. ایک دوسری چیز جو وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اس وقت ٹیلی فون کیبل پہ لوگوں کو لائٹیں دی جا رہی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بچوں کو کرنٹ بھی لگے ہیں اور اس پہ نقصانات بھی ہوئے ہیں. پراپر لائٹ KC کی طرف سے جو ہے وہ آ رہی نہیں ہے کافی جگہوں پہ اورنگی ٹون پہ. جی 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 تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس بہت جگہ. بڑا مسئلہ ہے شبیر بھائی. یہ ہوا کیونکہ جتنے مسائل اس وقت اورنگی ٹون بلدیہ ٹاؤن ان جگہوں میں دکھے جاتے ہیں وہ کراچی کے کافی شہروں میں اتنے مسائل نہیں ہیں. اس کی مین وجہ یہ جیسے اب آپ نے بتایا کہ بھئی ایک بندے کے پاس ایک زمین کے کاغذ ہی نہیں ہے, پلاٹ بنا کے دے دیے لوگوں کو, آپ نے سیل کر دیے. اب اس میں بھئی جب ایک بندے کے پاس ایک زمین کے پیپر نہیں ہے تو وہاں لازمی بات ہے لائٹ بجلی والے KC والے کس طرح ان کو ایک PMT اپروو کرے وہاں پہ جا کے بجلی جو ہے نا وہ لگا دیں. ایک زمین کی جب آپ کو پتہ ہے کہ کسی زمین کے کاغذات نہیں ہوتے, وہاں سوئی گیس بھی نہیں لگ سکتا, وہاں پانی بھی نہیں جا سکتا اور وہاں پر آپ کے جو ہے بجلی بھی نہیں لگ سکتی. یہی ایشو ہے, مین چیز یہی ہے. جب تک یہ چیز نہیں ہوگا تو KC والے بھی اپنے طرف سے دے نہیں سکتے, جس کی وجہ سے پھر یہ جو لینڈ مافیا ہے یہ بجلی کے اس میں ٹیلی فون کی تار میں وہ لگا دیتے, کنڈا لے جاتے ہیں راستے میں, کبھی زمین پہ گر جاتے ہیں. تو اس سے بھی بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں اور یہ انشاءاللہ اس پر بھی ہم کام کریں گے کہ بھئی KC والوں سے ہونا چاہیے اس طرح کہ بھئی وہ ایک لگا دے. اب تو لوگ آباد ہو گئے, اب تو کوئی حل ہی نہیں ہے. جب لوگ آباد ہو گئے تو KC کو چاہیے کہ اس پر اس میں جو ہے نا امپرومنٹ لائے, وہاں بجلی لگائیں تاکہ یہ جو مسئلہ ہے کرنٹ کا یہ غائب ہو جائے. اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ ہے, پچھلے دنوں جو ہے بارشوں میں پچھلے سال ایسے واقعات ہو چکے کہ سیوریج جو نالے ہیں ان کو بند نہیں کیا گیا اور جو ڈرین ہے اس پہ ڈھکن نہیں لگے ہوئے اور اس وجہ سے جو ہے پچھلے جو ہے بارشوں میں کچھ بچوں کا بھی نقصان ہوا, وہ گٹر کے اندر جا کے انتقال ہو گیا ان کا. تو یہ کافی دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ منگو پیر کے سائٹ پہ یہ سیوریج کے جو ہے وہ بلاک ہی نہیں کیا ہوا, اس کو اوپن رکھا ہوا ہے اور اکثر اس پہ کام چل ہی رہا ہوتا, پراپر کام اب تک نہیں ہوا. ماضی میں ایسے ہوا ہے کہ کراچی کے عوام کو سیاسی بیڑوں کی نظر ہو گئی تھی. حالانکہ یہاں پر جتنا کام ہوا ہے 3 سالوں میں 13 سالوں جس کی حکومت تھی, انہوں نے آخر میں آ کے پریس کانفرنس کر کے پیپر پھینک دیے. اب وہی گن ہم لوگ صاف کر رہے ہیں. الحمدللہ جو پچھلے 3 دنوں میں بارش ہوئی تھی اس میں ایمرجنسی بنیادوں پر جو انتظامات الحمدللہ سندھ حکومت نے کیے تھے, انسٹرکشن CM صاحب کے تھے, اس پر الحمدللہ کوئی بھی ایسے واقعہ سامنے نہیں آیا اس بارشوں میں. نہیں پچھلے میں ہوا تھا, اس میں نہیں ہوا. اور ابھی جو یہ اس بار تو اتنی بارشیں ہوئی نہیں ہیں. نہیں بارش ہوئی ہے, اب اورنگی ٹاؤن کی طرف تو بہت بارش ہوئی ہے. اتنی مطلب جو پچھلے سال تھی اس سے تو بڑا فرق ہے. ہاں اس سے کم تھی لیکن ہے بارش تھی بہرحال, لیکن کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں ہے اور بلوکیج بھی بہت کم تھی. تو یہ پیپلز پارٹی کے ورکروں کی جھیالوں کی مرہونی منت ہے جو انہوں نے کام کیا تھا ایمرجنسی بنیادوں پر. تو الحمدللہ کوئی نالا باہر آیا نہیں تھا اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہی ارادے ہیں کہ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے اورنگی ٹاؤن ویسٹ کے علاقے ہیں اس میں علی احمد جان صاحب بہت اچھی طریقے سے احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. گرینی کے حوالے سے وہاں پر کیا ورک اب تک ہوا ہے؟ کس کے حوالے سے؟ درخت لگانے کے حوالے سے اور جو یہ جو ابھی جتنے بھی علاقہ سوکھا سوکھا دکھتا ہے وہ جتنے پارکس وغیرہ ابھی بننے بگڑے ہوئے حالت میں پڑے اس کے اوپر بھی الحمدللہ ہماری بات ہوئی ہے. اس کے PC1 وغیرہ تمام تر چیزیں آرڈر وغیرہ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر بہت جلد کام شروع ہونے والا ہے. بالکل, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور اورنگی ٹاؤن کے اندر یا بلدیہ ٹاؤن کے اندر جو ایسے علاقے ہیں جہاں غریب لوگ لیتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ارشد بخاری صاحب کو بلایا ہوا ہے اور اس پہ بات کر رہے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ان غریبوں کے مسائل حل ہوں. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. بات ہو رہی تھی اورنگی ٹاؤن کے علاقے کے حوالے سے اور بلدیہ ٹاؤن اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر انکریجمنٹ ہوتی ہے. یہاں پر ایک علاقہ ہے معراج النبی کالونی, منگل بازار لگتا ہے جہاں پر 10 نمبر کا علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن کا. وہاں پر ڈسپنسری کی جگہ جو گورنمنٹ کی ہے وہاں پر قبضہ خوروں نے قبضہ کیا ہے اور وہاں پر دکانیں بنا کر بیچی ہیں. آپ اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کی نالج میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا دیکھیے گا کہ یہ کیا معاملات ہیں. اچھا, یہ کہاں پر ہے؟ کراچی معراج النبی کالونی ہے, 10 نمبر اورنگی ٹاؤن, منگل بازار لگتا ہے, وہ ڈسپنسری کی جگہ ہے.
معراج النبی کالونی منگل بازار لگتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے سر. اور اسی جگہ پہ جو ہے وہ 20,000 25,000 لے کر 18 انچ کی لائن پر کنیکشن دیے جا رہے ہیں بغیر اپروول کے پانی کے. انشاءاللہ شبیر بھائی یہ مسئلہ میرے نالج میں آ چکا ہے. میں انشاءاللہ اس سے اپنے تنظیم کو آگاہ کر دوں گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انکروچمنٹ میں آ چکی ہیں، وہ تو ابھی ڈسٹریبیوشن ہے، وہ کیا ہوتا ہے، نیمو بدل ان کو جگہ دی جاتی ہے تو بات کے معاملہ ہے. لیکن اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہے کم از کم اس کو روکا جائے کہ نئی زمینیں قبضہ نہ ہوں، لوگ جو ہے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، 1-1.5 لاکھ روپے کے پلاٹ نہ بیچے جائیں، گورنمنٹ کی زمینوں کو بیچا جائے، بلکہ اس میں یہ کیا جائے کہ پیپلز پارٹی جو ہے کوئی ایسا اقدام کرے کہ وہاں پر زمین گورنمنٹ سے جو ہے پرچیزنگ کا کر کے اس کے گورنمنٹ جو لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، جس طرح ٹیسر ٹاؤن اناؤنس کیا تھا اور اس پہ جو ہے اب تک مطلب قبضہ انہوں نے دیا نہیں ہے، تو ایسا کوئی کام پیپلز پارٹی کرے کہ جن غریب علاقوں میں جو لوگوں کو پلاٹوں کی ضرورت ہے، خاص کر آپ کا علاقہ جو ہے وہ اورنگی ٹون کا، بنارس کا، کہ وہاں لوگوں کو پلاٹ دیے جائیں. کوئی ایسا اقدام جو ہے وہ ایسا بنائیں کہ لوگوں کو آسانی ہو. انشاءاللہ شبیر بھائی آپ کی بات میری نالج میں آ چکی ہے. جتنے یہ ایشوز ہیں معراج النبی کالونی والا آپ نے بتا دیا مجھے کہ بھئی اس میں وہاں پر جو ایک منگل بازار کے برابر میں ایک ڈسپنسری ہے، ڈسپنسری کی زمین پر دکانیں بنا کے بیچی جا رہی ہے. انشاءاللہ اس پر میں ابھی اپنے ڈسٹرکٹ کو اور سسٹم کو فالو کرتے اس کا فالو اپ لیں گے انشاءاللہ. باقاعدہ طور پر وہاں ہم جا کے خود وزٹ کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے اس کا جتنا جیسا رزلٹ ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ. اور ایک اور چیز میں آپ کے نالج میں ڈالنا چاہوں کہ وہاں جو دکانیں پورے اورنگی ٹون کے اندر جو کھلی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی دکان کے باہر اتنی چیزیں، اتنے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے، باہر رکھی ہوئی ہیں، کوئی ان کے ٹیبل رکھے ہوئے ہیں، کوئی ان کی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ روڈ ویسے ہی چھوٹے ہیں اور پھر ان پہ جو ہے ٹریفک جام ہوتا ہے، ٹریفک کے بڑے معاملات ہیں. اچھا کچھ روڈ ایسے ہیں جو بازاروں کے، بازار کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہاں پر پتھروں کو اتنا آگے کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے لیے گاڑی چلانے کے لیے بڑی مشکلات ہیں. بالکل یہ ایشوز جو ہے ہمارے علی گڑھ بازار میں بھی ہے، یہ ایشوز جو ہے آپ کے بنگلہ بازار میں بھی ہے، یہ ایشوز جو ہے آپ کے ڈسکو موڑ پہ بھی ہے. بالکل کہ پتارے لگاتے ہیں، پتارے لگانے کے بعد جو ہے نا وہاں پر ایک تو پتارے روڈ پہ آ جاتے ہیں، پھر اگر کوئی پرچیزر آتا ہے اس پتاروں سے کوئی چیز خریدنے آتا ہے تو اس کی موٹر سائیکل ہے، اس کی گاڑی الگ ہوتی ہے، تو ایک تو پہلے وہ پتاروں سے روڈ بلاک ہو جاتا ہے، پھر اس گاڑی سے اور جو ہے ٹریفک جام ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم ایشو ہے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم غور کریں گے کیونکہ اس میں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے انشاءاللہ اور اس کو بھی گھنٹوں جو ہے وہ ٹریفک میں لوگ پھنسے رہتے ہیں. اس پہ حالیہ میں سپریم کورٹ نے ایک ایکشن لیا تھا، پھر جو ہے نا وہ ایسیچوز کو پابند بھی کیا گیا تھا کہ بھئی آپ کے علاقے میں کوئی لیکن یہ چند دن ہوتا ہے، پھر وہی جو ہے وہ سلسلہ جاری مستقل بنیادوں پر نہیں ہوتا یہ، لیکن انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ اس کو مستقل بنیادوں پر ہم کروائیں انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز جو ہے ان علاقوں میں دیکھی جا رہی ہے کہ ٹرافک پولیس کا عملہ وہاں پر بڑا کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. ٹرافک پولیس وہاں پر یہی دیکھا جاتا ہے اورنگی ٹون کے اندر کہ بہت ہی کم ہے، اور کوئی نظام کا کوئی سنگل بھی وہاں پر بہت کم ہے، اور اپنی مدد آپ جو ہے ٹریفک چل رہی ہے وہاں. بالکل نہیں ایسا تو خیر میں تو ابھی جب آپ مین چوراہوں پر جاتے ہیں جہاں پبلک کا ایشوز ہے، ٹریفک کا ایشوز ہے، وہاں پر ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے بازاروں میں آپ کو پتہ ہے نفری کا ایشو بھی ہوتا ہے. آپ پہلے ٹریفک کا اتنا ایشو چل رہا ہے تو نفری کا معاملات نفری کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ صرف مین چوکوں پر اور بڑے بڑے شاہراہوں پر جہاں پر مطلب ٹریفک کی روانگی زیادہ ہوتی ہے، جس سے وہ ٹریفک بند نہ ہو، اس کی وجہ سے وہاں پہ لگائے گئے ہیں. باقاعدہ اس پر بھی انشاءاللہ ہم علی بھائی سے میں ایک خصوصی میٹنگ کریں گے ہم اس بات پہ سیم کوآرڈینیٹر سے کہ ان تمام تر معاملات ابھی پوری کچہری ہوئی تھی تو اس میں تمام تر ایشوز اٹھائے گئے تھے، جس میں ٹریفک پولیس کا بھی تھے، جس میں آپریشنل پولیس کے بھی تھے، جس میں تمام ڈی سی، جس میں تمام مختار کار ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس چیزوں پر بہت ساری بات ہو کے پوائنٹ آف نوٹ ڈاؤن ہوئے. انشاءاللہ اس کے اوپر بہت جلد کام ہو جائے گا. کیونکہ ہب ریور روڈ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بڑا اچھا کارپیٹڈ روڈ بنایا گیا تھا، اب اس کی حالت دوبارہ خستہ ہو چکی ہے. جب منگو پیر تھانے سے آگے کی طرف جاتے ہیں تو بہت پوزیشن اتنی خراب ہے کہ گاڑی چلنا بہت مشکل ہے. شبیر بھائی اصل میں اس کے اوپر جو ہے نا لوڈڈ گاڑیاں بہت زیادہ آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں چونکہ کی طرف سے فیکٹری ہیں، بلوچستان کی طرف سے جتنی ماربل کے ٹرکس وغیرہ آتے ہیں وہ سارے اسی روڈ پہ چلتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جب ماربل کی گاڑیاں پھر ہمارے روڈ، تو اس کی وجہ سے یہ صحیح طریقے سے وہ مینٹین نہیں ہو پا رہا ہے. اچھا دیکھا جاتا ہے کہ ایک انڈسٹریل زون ہے
اور وہاں پر سوسائٹیاں بھی بنتی ہیں، کس طرح مینیج ہوگا یہ سب؟ تو یہ تو اصل میں ریونیو کا کام بھی بنتا ہے کہ بھئی جس جگہ کا انڈسٹریل ایریا ہے تو وہاں پر انڈسٹریل پلاٹس ہونی چاہیے، وہاں انڈسٹری کا ہی کام ہونا چاہیے. وہاں اگر آپ ایک ریزیڈینشیل وہ بنا رہے ہیں تو یہ تو غلط ہے. لیکن انشاءاللہ یہ جتنے بھی ہمارے بھی ویسٹ میں کلی کچہری ہوئی تھی اس میں ان تمام تر چیزوں پر بات چیت ہو چکی ہیں. لیکن مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ اگر ہم کوئی جیسے ابھی آپ بتا رہے کہ انکروچمنٹ ہوئی ہے، ابھی وہاں پر اگر کسی کی پراپرٹی گراتے ہیں تو پھر 200 سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور پراپرٹی والے سارے غریب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پلاٹ جو ہے نا قسطوں پہ لیے ہوتے ہیں، یا جو وہی پلاٹ جو ہے نا انہوں نے اپنے سونا بیچ کے لیا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ وہی لینڈ مافیا جو ہے ایک ایک پلاٹ کو 6 بندے بھی بیچ دیتے ہیں. اور یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، جو طاقتور زوراور ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے. بالکل وہی قبضہ کر لیتا ہے. جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے اس میں. تو انشاءاللہ شبیر بھائی ان معاملات پر سب پر نظر ہے. اور آپ کا تو بہت، آپ کے نالج میں تو مجھ سے بھی زیادہ نالج آپ کی تیز ہے ان معاملات میں، کیونکہ آپ بھی وہیں بیٹھتے ہیں، آپ کو جانا نہ ہوتا ہے تو آپ کی نظر میں تو سب چیزیں ہیں. لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں رفتہ آرام سے ہوگی، کیونکہ گن بننے بھی ٹائم لگتا ہے، صاف کرنے بھی ٹائم لگتا ہے. اچھا، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ انڈسٹریل زون جو ہے وہاں پر ریزیڈینشیل رہائشی سوسائٹی بننی چاہیے؟ نہیں بالکل نہیں بننی چاہیے، کیونکہ انڈسٹری ایک الگ چیز ہے. وہاں اس کی روک تھام کے لیے پیپلز پارٹی کوئی کام کرے گی؟ انشاءاللہ کرے گی، بالکل کرے گی. ابھی انڈسٹریل ایریا میں دیکھا، ابھی علی احمد جان صاحب بھی میں دیکھ رہا تھا غنی چورنگی کے روڈ کو جو ہے نا لیبر اسکوائر تک وہ بنا رہے ہیں. جتنے بھی کارپیٹنگ کا کام ہے ہمارے سی ایم کے کوآرڈینیٹر علی احمد جان صاحب لگے ہیں، وہ کر رہے ہیں. علی احمد جان صاحب تو اس وقت بیچارے تو ان کو تو صبح نکلتے ہیں، رات کو پتہ نہیں کتنے بجے گھر میں گھستے ہیں. نہیں وہ تو بالکل ایکٹیو بندہ ہے. فیس بک کی آئی ڈی ہے، اس میں اکثر چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں روڈ بن رہا ہے وہاں کھڑے ہیں. وہاں کھڑے کام کرنے میں دیکھیں جہاں پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے وہاں اس کو بالکل ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ابھی جو ایک اقدام کیا ہے 15 کا کہ اگر آپ کی کہیں گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کہیں آپ کی گاڑی پرابلم میں آ جاتی ہے تو 15 پہ آپ کال کرتے ہیں اور تو اسی وقت جو ہے گاڑی پولیس کی گاڑی آتی ہے، اس کے ساتھ میکینک بھی ہوتا ہے، وہ آپ کی گاڑی صحیح کر دیتے ہیں. یہ اقدام پیپلز پارٹی میں لیا ہے، ہم اس کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. جو کام ہے اس کو تو ہم بالکل اپریشیٹ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ جو کام رکے ہوئے ہیں اور جو اب تک نہیں ہوئے اس پہ ہی ہم بات کر سکتے ہیں. نہیں انشاءاللہ اولادی جتنے بھی کام جو رکے ہوئے کام ہیں ان پر بھی کام اور چل رہا ہے. اور انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک کام طریقے سے ہوگا انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں کہ احسن طریقے سے اور اچھی طریقے سے کام ہو جائے کہ دوبارہ اس پر کوئی ورک کرنا نہ پڑے. تو اس وجہ سے ابھی حالیہ میں سیوریج کا کام بھی کہیں کہیں یوسیز میں جو ہے بلاکنگ پیور بلاک کا کام ہو رہا ہے. جو جہاں پر اس کی سی کی نیڈ ہے وہاں سی ہو رہی ہے، جہاں پر سیوریج کی نیڈ ہے وہاں سیوریج ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ جہاں واٹر بورڈ کے کام کی نیڈ ہے، پانی کنیکشن کی، پانی کی پینے کے پانی کی، وہاں پانی کا کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم جیالے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کراچی کے عوام اس بار بلدیاتی الیکشن میں انشاءاللہ ہمارے جو جتنے بھی جیالے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ جیالوں کی ووٹ دیں گے. اور انشاءاللہ اسی منتھوں میں اچھے کام اور بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے، کیونکہ بارش کی ایمرجنسی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے بہت سارے کام ہمارے ویسٹ کے رکے ہوئے تھے. تو انشاءاللہ اب سٹارٹ ہو جائیں گے. انشاءاللہ ویسٹ جو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ منگو پیر کا روڈ ہمارا کلیئر ہو جائے تو انشاءاللہ اندرونی ایریا ہم کلیئر کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ کے ایریے میں بنارس کا ایک ایریا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں انڈسٹریل زون اور انڈسٹریل زون کے بعد بنارس کی جو رہائشی لوگ ہیں وہاں پر بھی اس وقت پانی کا بڑا ہی فقدان آ گیا ہے. اور جو لائنیں کھینچی جا رہی ہیں اس سے لوگوں کو صحیح طریقے سے پانی نہیں مل رہا اور کافی جگہوں پہ یہ مسائل ہیں. کیا دیکھتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں سر، کم سے کم بنارس کا تو خیر میں اپنے ایریا کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو الحمدللہ لوگوں کے پاس تو 10 دنوں میں پانی جاتا ہے. میٹرو ویل میں ایشوز ہیں کچھ کہ پانی کا، اس پہ بھی علی احمد جان لگا ہوا کر رہا ہے. لیکن بنارس کی طرف میٹرو ویل کی طرف جو ہے نا آبادی کافی ہو گئی ہے. جی ہاں، اور بنارس میں تو پانی کا ایشو ہی نہیں ہے الحمدللہ. جہاں پہاڑی کا ایریا تھا وہاں بھی الحمدللہ ہم نے پانی پہنچا دیا ہے. پیر آباد چاٹی ہوٹل کے ایریا جو تھا وہاں پہ پانی کا ایشو تھا، وہاں پانی پہنچ چکا ہے. اور بنارس میں فرنٹیئر پٹھان کالونی کچھ ایسی گلیاں ہیں جو پہلے تو چوڑی تھی لیکن اب وہ سکڑ چکی ہیں، آگے لوگوں نے اپنے مکان بڑھا اصل میں یہ ہماری عوام کی غلطی ہے کہ جو اس طرح حدیث بھی یہی ہے کہ مسجد کو آپ تنگ کر دو گلی بڑی کر دو. لیکن ہماری عوام تو مسجد کو چھوڑو اپنے گھروں کو تنگ نہیں کرتے اور گلی تنگ کر دیتے ہیں. حالانکہ گلی میں ان کا ہی فائدہ ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی ان کی موت میت ہوتی ہے تو گلی اگر گھر کے آگے گلی بڑی ہو تو ان کو بآسانی سے مہمانوں کو. اس حوالے سے عوام کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بس عوام کو میرا یہی میسج ہے بھائی کہ اپنے ملک اور اپنے اس کراچی کے ساتھ آپ جو ہے مخلص ہو جائیں
اور جہاں جہاں جو مسئلے آپ سے ہوتے ہیں، جتنا سوشل ورک آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں. اور بڑی بات، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ جو آج کل ایک نشہ ہمارے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بہت زور پکڑ رہا ہے، ہمارا ینگ جنریشن جو ہے جس چیز کو ٹیک آؤٹ کر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے خلاف ہم جہاد کا اعلان کریں، اور اس چیز کو کم سے کم پولیس کو چاہیے کہ اس چیز پر زور دیں، کیونکہ یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بچے گلیوں میں اس پہ آ گئے ہیں. تو لہٰذا ہماری تعلیمی معاشرہ برباد ہو رہا ہے، اس سے ہمارا جو ہے کاروباری معاشرہ برباد ہو رہا ہے. خدا را پولیس سے ہماری درخواست ہے کہ کم سے کم اس چیز کو آپ جو ہے نا بند کر دیں. بہت زیادہ پھیل رہا ہے یار بشیر. بہت بہت شکریہ ارشد بخاری صاحب آپ کا اس پروگرام میں آنے کا. پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جو ہمارے ساتھ تھے. کراچی کے اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، بنارس کے حوالے سے ہم نے بات کی. جو ادھر مسائل ہیں، جو اس وقت روڈ کے بارے میں مسائل ہیں، اور جو اس وقت پانی کے مسائل ہیں، جو بھی سوسائٹی کے مسائل میں انکروچمنٹ ہو رہی ہے، کوٹ آباد ہو رہی ہے، اس ساری باتوں کے حوالے سے بات ہوئی. ناظرین، ہم اس پروگرام میں بدھ سے جمعرات یہ کراچی ٹائم دیکھا جاتا ہے. پھر ہم حاضر ہوں گے اگلی بدھ کو. اس وقت مجھے اجازت دیں. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. السلام علیکم.